السلام علیکم. کیسے ہیں آپ لوگ؟ ٹھیک ہیں؟ سوال کروں؟ بڑے ہو کیا بنو گے؟ اچھا انسان. اور ایک ایک کر کے بڑے ہو کے کیا بنیں گے؟ کچھ بھی نہیں. ہاں جی، پولیس مین. گڈ، زبردست. آرمی آفیسر. گڈ. سافٹ ویئر انجینئر. زبردست. اور جی تقریباً یہ 30-35 لوگ تو آپ بیٹھے ہیں یا 50 کے قریب ہیں، 50 ایک ہیں. اب دیکھو 3 یا 4 نے کہا ہم یہ بنیں گے، تو باقی اس کا مطلب ہے کچھ بھی نہیں بنیں گے. اور کل ایک لڑکے سے ملاقات ہوئی ایک جگہ، میں نے کہا کیا کرتے ہو آج کل؟ کیا کہہ رہے جی پورے ہفتے میں 6 دن فارغ ہوتا ہوں، 7ویں دن چھٹی ہوتی ہے، سنڈے مناتا ہوں. تو آپ بھی ایسے ہی کریں گے. بیٹا یاد رکھیے گا، یہ اسکول اس وقت موجود ہے آپ کے لیے، یہ ٹائم دوبارہ نہیں آتا. اب مجھے اسکول میں جانے کا اتفاق تو ہوتا ہے، لیکن ان ڈیسکوں پہ نہیں بیٹھ سکتا میں. یہ ٹائم ایک وقت ہوتا ہے، وہاں تک ہے. اس میں آپ نے جو کچھ سیکھنا ہے وہی آپ کے پاس ہے. اور یقین کریں یہ جو استاد آپ کو بتا رہے ہوتے ہیں نا چیزیں، یہ جتنی چیزیں یہاں سے سیکھو گے ساری زندگی انہوں نے کام آنی ہوتی ہیں. آگے آپ جا کے انجینئر بنیں گے، لیکن اچھی باتیں جو عمل والی ہیں، یا یہاں کیمسٹری کا، بایو کا، میتھ کا، سوشل سٹڈی کا، اسلامیات کے جو آپ نے پڑھی ہیں نا چیزیں، وہ آپ کو آگے جا کے کام آنی ہے. یہ بیس ہے آپ کی، یہ بنیاد ہے آپ کی. گھر کا ہم مکان بناتے ہیں تو نیچے زمین کے اندر بھی تھوڑی سی دیواریں بناتے ہیں نا، وہ بیس ہوتی ہے اور اسی بیس پہ پوری بلڈنگ بنتی ہے. یہ آپ کا آغاز ہے، اور اس آغاز کو آپ جتنا بہتر بنا سکتے ہو بناؤ. آگے جب آپ کالج میں جائیں گے، کالج لائف کے اندر خود پڑھنا ہوتا ہے، پھر یونیورسٹی ہے وہاں تو ریسرچ کرنی پڑتی ہے، تب جا کے ایک اچھی کوالیفیکیشن آپ کو ملتی ہے. لیکن وہ صرف تعلیم کتابوں کی حد تک، وہ تعلیم ڈگریوں کے حد تک نہیں ہے. ہمارے ملک میں اسی تعلیم کی بنیاد پہ، اور اسپیشلی میٹرک کی بنیاد پہ، میٹرک میں کتنے نمبر ہیں، کس ڈویژن میں پاس کیا ہے، تب جا کے آپ کو آگے ایڈمیشن ملتا ہے یونیورسٹیوں میں، کالجوں میں. تب جا کے آپ کو جو جاب ملتی ہے وہ بھی میٹرک کے نمبروں پہ مل رہی ہوتی ہے. تو اس وجہ سے یہ بہت ہی اہم ہے. اس وقت آپ کے پاس کوئی ٹینشن بھی نہیں ہے، پریشانی بھی نہیں ہے، تو اس وجہ سے اس ٹائم کو آپ نے قیمتی بنانا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ چند ایک باتیں ہیں جن پہ آپ نے سختی سے عمل کرنا ہے اور اپنے لیے وہ کام کرنا ہے. سب سے پہلے یہ بتائیں کہ اگر آپ بیمار ہو جاتے ہیں تو اس کا سب سے زیادہ نقصان کس کو ہوتا ہے؟ گھر والوں کو؟ آپ کو نا، کیونکہ درد کس کو ہوتا ہے؟ بخار اگر ہو گیا یا سر میں درد ہے تو گھر والوں کو سر میں درد نہیں ہے، درد میں کس کو ہے؟ آپ کو. تو تکلیف کس کو ہوگی؟ تو آپ تو روتے بھی ہوں گے پھر اس سر درد میں، ہوتے ہیں نا. آپ سائیکل یا موٹر سائیکل پہ جا رہے ہیں اور بہت تیزی سے چلا رہے ہیں، ایکسیڈنٹ ہو گیا، سر پھٹ گیا، ٹانگ ٹوٹ گئی، تو تکلیف کس کو ہوگی؟ سب سے زیادہ آپ کو. گھر والوں نے کیا کرنا ہے؟ پیسہ لگانا ہے، آپ کو ادھر ادھر لے کر جانا ہے. اور اللہ محفوظ رکھے آپ کو، ایسا حادثہ ہو جائے جس میں زندگی بھر کے لیے معذور ہو جائیں یا زندگی ہی چلی جائے، تو کیا ہونا ہے؟ کوئی فائدہ ہے؟ نقصان ہے نا. تو اس کو ہم اپنی جو زندگی ہے، پروفیشنل زندگی ہے، اس میں ہم اس کو کہتے ہیں سیفٹی. کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں سیفٹی فرسٹ. سیفٹی کا مطلب ہوتا ہے حفاظت، تحفظ، وہ سب سے پہلے ہے. تو ہم نے اپنی حفاظت کب کرنی ہے؟ جب ہم صبح اٹھتے ہیں اس ٹائم سے لے کر رات سونے تک ہم نے
सेफ काम करने हैं, महफूज काम करने हैं, ताकि हमारे साथ कोई हादसा पेश, जब हादसा नहीं होगा तो हमारी सबसे बेहतर क्या होगी, सेहत होगी। अगर बाजू टूट गया, खून आ गया किसी हादसे की वजह से, तो क्या मुतासिर होती है, सेहत। ऐसे ही है। फिर एक और चीज है हाइजीन। क्या है हाइजीन? का मतलब होता है, ये मेडिकल साइंस का लफ्ज है, बायोलॉजी में शायद आपने पढ़ा होगा। हाइजीन का मतलब होता है अपने जिस्म को जरासीम से महफूज करना, सफाई, जरासीम से साफ रखना। तो ये हाइजीन अगर हम इसका ख्याल नहीं रखते, सफाई का ख्याल नहीं रखते, तो हम मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार हो जाते हैं। तो हाइजीन और सेफ्टी दो हम चीज़ों पे अमल करेंगे तो क्या बेहतर होगी, हमारी सेहत बेहतर होगी। सेहत बेहतर होगी तो हम सबसे पहले तो खेल कूद सकेंगे, एंजॉय कर सकेंगे। सेहत बेहतर होगी तो हम स्कूल आ सकेंगे, अपना काम अच्छे तरीके से कर सकेंगे। सेहत बेहतर होगी हम अपनी एजुकेशन को बढ़ा सकते हैं। सेहत बेहतर होगी तो हम खेल के मैदान में अच्छी एक्टिविटी कर सकते हैं। सेहत बेहतर होगी तो हम आगे अच्छा इंसान, अच्छा इंजीनियर, अच्छा डॉक्टर, पायलट बन सकते हैं। लेकिन अगर सेहत ही नहीं है तो सारी की सारी चीजें उधर ही धर्म हो जाती हैं, गिर जाती हैं। अब अपने मोहल्ले में, रिश्तेदारों में, घरों में देखें, कोई ना कोई एक बच्चा ऐसा होगा आपके आसपास जो बीमार है, ज़हनी तौर पे बीमार है या जिस्मानी तौर पे बीमार है, स्कूल नहीं जा पा रहा, या वो बच्चा नहीं है बल्कि बड़ा है। क्या है? बड़ा है, लेकिन वो बचपन में बीमार हुआ था और आज यहां पे ही खड़ा है। तो क्या चीज इंपॉर्टेंट हुई? सेहत, हेल्थ। क्या बेहतर हुई? हेल्थ की तारीफ क्या है, डेफिनेशन क्या है? डेफिनेशंस पढ़ते हो ना मैट्रिक में, ये बहुत सारी चीज़ों की होती है ना, फलां की तारीफ करें, जैसे अमन की तारीफ क्या है, नात की तारीफ। हेल्थ की तारीफ में कहता है कि हर किस्म की बीमारियों से दूर रहना या बीमारियों का ना होना, बीमारियां ज़हनी और जिस्मानी तौर पर सही होना सेहतमंद कहलाता है। तो उसके लिए सेफ्टी के रूल और हाइजीन के रूल अपनाने हैं। सेफ्टी रूल क्या है कि आपने, मुख्तसरन इसको करते हैं आपके टाइम को देखते हुए, कि आपने हर वो काम नहीं करना जिसमें खतरा हो, रिस्क हो। मसलन बाइक चलाना एक खतरा है ना, गिर सकते हैं, किसी को लग सकता है। तो हमें चलाना ही नहीं आता, हमारे पाँव ही नहीं पहुंच रहे, और आप लोग चलाना शुरू हो जाएं तो क्या होगा, उससे हादसा हो सकता है। वन व्हीलिंग लोग करते हैं, एक टायर पे चलाते हैं, तो 10 दफा 20 दफा वो बच जाते हैं, लेकिन एक दिन आता है वही बंदा, बच्चा जो है वो गिर जाता है, या तो माजूर हो जाता है या उसकी जिंदगी से भी चला जाता है। तो आपने हर वो काम जिसके अंदर नुकसान होने का खतरा हो, अंदेशा हो, नुकसान होने का चांसेस हो, वो आपने नहीं करने। छुरियों के साथ नहीं खेलना, केमिकल जो घरों में होते हैं उनके साथ नहीं खेलना, दवाइयों के साथ नहीं खेलना। जो आपको दवाई दी गई है वो घर वालों के मुताबिक लेनी है, डॉक्टर ने जो समझाई है उनको खुद से ले रहे होते हैं, गलत है। छत पे चढ़ना है तो सीढ़ी के जरिए चढ़ना है, रोड क्रॉस करना है तो रोड को देख के क्रॉस करना है। ऐसा ना हो कि आप जनाब क्रॉस कर रहे हैं और आप गाड़ी की टक्कर में आ जाएं। क्रिकेट ग्राउंड में या किसी भी ग्राउंड में आप खेल रहे हैं तो ऐसे ना भागें, इस तरह ना कूदें, इस तरह ना खेलें कि आप गिर जाएं और गिरने से आपको चोट लगे या आपका बाजू या टांग टूट जाए। तो हर वो काम जिसमें नुकसान का अंदेशा है वो सेफ्टी कहलाता है। और फिर जब भी हाइजीन की बात जब हम करते हैं, जब भी आप खाना खाने लगते हैं तो हाथ अच्छे तरीके से धोने हैं। सिर्फ खाना ही नहीं, आप यहां से निकले एप्पल खाने लगे हैं, कोई फ्रूट खाने लगे हैं, चने चाट खाने लगे हैं, तब भी आपने हाथ, हर चीज खाने या पीने से पहले हाथ अच्छे तरीके से धोने हैं। फिर जब भी आप बाथरूम से वापस आते हैं, वॉशरूम से, टॉयलेट से, तो उसके बाद अपने हाथ अच्छे तरीके से धोने हैं। हर रोज आपने नहाना है और नहा के आपने साफ सुथरे कपड़े पहनने हैं।
دھلے ہوئے کپڑے پہننے ہیں. یہاں سے آپ واپس جاتے ہیں, شوز پہنے ہوتے ہیں, تو جا کے شوز اتار کے اپنے پاؤں اچھے طریقے سے آپ نے دھونے ہیں. اپنے ناخن چھوٹے اور صاف رکھنے ہیں, بال چھوٹے صاف اور کنگھی کر کے رکھنے ہیں. روزانہ کی بنیاد پہ دانت صاف کرنے ہیں. اگر آپ کو نزلہ زکام ہے تو اپنے آپ کو اور لوگوں سے محفوظ رکھنا ہے تاکہ اوروں کو نہ پھیلے. اس کے لیے بہترین آج کل ماسک آ گیا ہے, ماسک پہن لیں. پھر اگر آپ کے جسم پہ کوئی دانہ, کوئی چوٹ لگی ہوئی ہے تو اس زخم کو, اس دانے کو ڈھانپ کے رکھنا ہے, نہ کہ اوپن, تاکہ اس پہ مکھیاں بیٹھیں اور وہ زخم کو بھی خراب کریں گی اور دوسروں کو بھی جا کے بیمار کریں گی. پھر کیا ہے کہ آپ نے جو چیز بھی کھانی پینی ہے وہ معیاری کھانی ہے. یہ سب سے پہلے کولڈ ڈرنک نہ پئیں, اس کو چھوڑ دیں جو کہ آپ زیادہ پیتے ہیں. یہ جو بازاروں میں پکوڑے بن رہے ہوتے ہیں یا جلیبیاں بن رہی ہیں یا چاٹ وغیرہ بازاری بن رہی ہوتی ہے, اس پہ مکھیاں بھی بیٹھ رہی ہیں, روڈ کے قریب ہے, وہاں پہ ڈسٹ بھی آ رہی ہوتی ہے, دھواں بھی آ رہا ہوتا ہے, مکھیاں ہیں, بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں نا. اور وہ جو انکل بنا رہے ہوتے ہیں ان کو بھی دیکھو, صاف ہوتے ہیں وہ, انہیں کہو نا ٹیبل صاف کر دیں جس پہ آپ نے بیٹھ کے ہوٹل پہ کھانا کھانا ہوتا ہے, اور ٹیبل صاف کرتے ہیں نا, کون سے والے کپڑے سے؟ گندے کپڑے سے. اب کیسے مذاق ہے کہ صفائی کریں وہ بھی گندے کپڑے سے, اور اس کپڑے کے اندر بہت سارے جراثیم ہیں. اور یاد رکھیے گا, ایک جراثیم بہت ہی زیادہ ہے, وہ ہر وقت ہر جگہ موجود ہوتا ہے, اور وہ ہے بیکٹیریا. ایسا ہی ہے, پڑھا ہے سائنس میں. بیکٹیریا کو پھلنے پھولنے کے لیے کتنی چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے؟ 6 چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے. ہوا کی ضرورت ہوتی ہے, ہوا ہر وقت موجود ہے. اسے ٹمپریچر کی ضرورت ہوتی ہے, وہ ٹمپریچر موجود ہے. اسے پانی کی ضرورت ہوتی ہے, لیکن پانی ہماری طرح گلاس بھر کے تو وہ نہیں پیے گا, وہ ہمیں نظر ہی نہیں آ رہا تھا. نمی تھوڑی سی وہ ہوا میں ہی موجود ہوتی ہے, وہ ہمارے ٹیبل میں موجود ہوتی ہے, ہمارے اس کپڑے کے ساتھ نمی ہوتی ہے. اس کو تھوڑی سی غذا کی ضرورت ہوتی ہے. غذا کیا ہے؟ پلیٹ بھر کے بریانی بالکل ہے. ہمارے جسم کس سے بھی غذا نکل رہی ہے پتہ ہے آپ کو؟ نہیں, ہمارے جسم سے پسینہ نکلتا ہے نا, نمکین ہوتا ہے یہ, اور وہ نمکیات اس کو چاہیے ہوتے ہیں. ان چیزوں میں وہ بڑا ہو جاتا ہے. اب اگر ہم صفائی رکھیں گے, چیزوں کو خشک رکھیں گے, تو یہ بیکٹیریا بڑھے گا نہیں. اور یاد رکھنا, ایک بیکٹیریا 20 منٹ کے بعد بڑا ہو کے 2 میں تقسیم ہو جاتا ہے, 2 سے یہ 4 ہو جاتا ہے, 4 سے 8 16 یہ ضرب کھاتا ہوا آگے بڑھتا ہے. تو ہم نے کھانے پینے والی اشیاء میں حفاظت کر کے, اپنی صفائی رکھ کے, ہم نے اپنے آپ کو بیمار ہونے سے بچانا ہے. جب آپ سیفٹی اور ہائیجین کے 2 رولز پہ عمل کریں گے تو آپ کس سے محفوظ رہیں گے؟ بیکٹیریا سے اور حادثات سے, بیماریوں سے. تو آپ کی کیا بہتر ہوگی؟ صحت بہتر ہوگی, ہیلتھ. اور ہیلتھ ہوگی تو ساری چیزیں ہیں. ٹھیک ہے, تو میرے خیال میں آج ہم نے یہ جو 2 باتیں آپ کو بتائی ہیں, اس پہ آپ عمل کریں گے. کون کون کرے گا؟ گھر جا کے کون کون بتائے گا؟ یہ باتیں آپ نے گھر میں بھی بتانی ہیں. ٹھیک ہے. دوسری چیز کہ آپ ایک ابھی سے ویژن بنا لیں کہ ہم نے بڑے ہو کے یہ بننا ہے, تاکہ اگلی آپ کی جو ٹریننگ ہے, تربیت ہے, آگے جو داخلہ لینا ہے, آپ نے اس کے مطابق لینا ہے. ٹھیک ہے. یہ نہیں کہ ایف اے کر لیا, بی اے کر لیا, پتہ کوئی نہیں جانا کدھر ہے. تو آپ بچے ہمارا سرمایہ ہیں, آپ ہماری وہ نرسری ہیں جس نے بڑا پودا بن کے پھل بھی دینے ہیں اور سایہ بھی دینا ہے پورے پاکستان کو. تو اس لیے آپ نے اپنا ویژن بنانا ہے, اپنا ایک مقصد بنانا ہے کہ میں نے یہ کرنا ہے, اور پھر اس کے مطابق کرنا ہے. نہیں دیکھنا کہ آس پاس کے لوگ کیا کر رہے ہیں. ہر بندہ اپنا کماتا ہے, اپنا کھاتا ہے نا. آپ نے اپنے لیے کرنا ہے سب سے پہلے, اور دوسرے نمبر پہ فیملی, خاندان والوں کے لیے, اور تیسرے نمبر پہ پاکستان کے لیے. تو اس کے لیے ویژن ایک بنا لو کہ میں نے ڈاکٹر بننا ہے تو پھر ڈاکٹر بننا ہے, میں نے انجینئر بننا ہے تو انجینئر بننا ہے,
میں نے بزنس مین بننا ہے تو بزنس مین بننا ہے، پھر اس کے متعلق تعلیم حاصل کرو۔ اگر آپ نے ایک زمیندار بننا ہے، گائے بھینسیں رکھنی ہیں، تو یہ بھی بہت اچھی چیز ہے، لیکن تعلیم اس کے لیے بھی زیادہ ضروری ہے۔ تو امید ہے کہ آپ لوگوں کو ہماری بات سمجھ آئی ہوگی، اس پہ آپ عمل کر کے نہ صرف اپنے آپ کو بلکہ اپنے آس پاس کے لوگوں کو، اپنے گھر والوں کو بھی محفوظ بنا کے ایک صحت مند زندگی گزار سکتے ہیں، کیونکہ ہمارا مشن ہے صاف ستھرا، صحت مند اور سرسبز پاکستان۔ پاکستان زندہ باد۔ بہت بہت شکریہ، خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں، اللہ حافظ۔